وسلم عليك يا حبيب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. بولو ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے. ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے. مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا. مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا. پھر کی کرنا کہ روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے. روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے. بولو ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے. جالیاں کون کھڑو کے اچھی سانا لینا بس رو لینا. جالیاں کون کھڑو کے اچھی سانا لینا رو لینا. بس دل دے اندر منگ دیا رہنا چنگا لگدا ہے. دل دے اندر منگ دیا رہنا چنگا لگدا ہے. یہ چنگا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دل فدا ہے مدینے والے پر. یہ دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میری جند بھی تو جند جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو تے میں مکدی گل مکانے میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. بس اس لیے یہ دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اب انشاءاللہ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم اتاری المدنی منتظر العالی، انشاءاللہ یہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سنانے سے پہلے ایک زوردار نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ دروشی پڑھ لے سارے اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اڑتے اڑتے پرندے صبح و صبح لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہی تھی یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ۔ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یہی صدا کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں، کہہ رہی تھی ذوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے یہ انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ اور مولانا جمیل رحمۃ اللہ علیہ کمال فرماتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد۔ آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، قیامت دیہاڑے اللہ فرمائے گا بندے 10 لے کے کی آئے ہیں، توجہ ہے، اللہ فرمائے گا بندے بتا 30 40 50 60 70 سال کی زندگی گزار کے آیا، لے کے کیا آیا ہے؟ تو بندہ جواب کیا دے گا؟ اس کو شاعر نے مصرے میں قلم بند کیا کہ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، توجہ ہے جی، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اور اپنے رضا کے میں قربان جاؤں کہ جس نے سکھایا نام محمد۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، خالصتاً محبوب کے ذکر کی محفل، اللہ کے اولیاء کے ذکر کی محفل ہے۔ دعا ہے رب کریم خالق کائنات محافل سجانے والوں کا سجانا، بالخصوص آپ احباب کا یہاں آنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا رب کریم قبول فرمائے، اور اس بابرکت محفل کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور اس مسجد کے امام و خطیب کے لیے بھی اللہ پاک اسے ذریعہ نجات بنائے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجیے آمین۔ پیارے اسلام بھائیو،
انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے 9 بج رہی ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم تھا ویسے، میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ دیہات کا علاقہ اطراف میں تو یہاں لوگ جلدی سونے کی طرف جاتے ہیں، تو ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے نا انشاءاللہ میں اس سے پہلے ہی کوشش کروں گا اپنی حاضری کو مکمل کروں۔ لیکن جو یہ سیدھی صاحب ادھر بیٹھے نا دور تھوڑا سا، ان سے اپیل کروں گا کہ تھوڑا سامنے تشریف لیں۔ جو بزرگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، میں ان کو نہیں یہ دشوار کرتا، لیکن جو جوان بیٹھے نا تھوڑا سامنے آ جائیں گے۔ مجلس کے آداب ہیں کہ جب حضور صحابہ کو حدیثیں بیان کرتے تو صحابہ سامنے بیٹھ کے سماعت فرمایا کرتے تھے، تو لہٰذا سنت کی نیت سے آپ قریب قریب آ جائیں چلو، تاکہ سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو سکے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، آپ کا ایک معمول ہے جب بھی درس و بیان کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت ضرور بیان کرتے ہیں، لہٰذا اپنے مرشد کریم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے آئیے درود کی فضیلت پر میں انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ آپ نے مکمل رکھنی ہے، ادھر ادھر دیکھیں گے آنے والوں کو جانے والوں کو، یا زمین سے انگلی سے آپ زمین پر کھیلیں گے یا داڑھی کے بالوں کو سہلائیں گے تو یوں بیان کی برکتیں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کوشش کریں پیسے دینے کے لیے بھی کوئی کھڑا نہ ہو، وہ پیچھے سے ادھر سے ایک آدھا بھی کھڑا ہو جائے نا حضرت، پھر وہ جب چل کے آتا ہے 4 بندوں کی توجہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک عالم صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ یار جڑی گاڑی آ سکتی ہے نا وہ بن بھی سکتی ہے، ہاں وہ چلی بھی جائے گی، اجر ہم نے لینا اللہ پاک کی ذات سے اور اللہ ہی اجر بہتر دینے والا ہے۔ بس آپ نے توجہ سے بات کو سمجھ لیا، سیکھ لیا اور عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ جہاں آنے کا میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ سب جو نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھنے سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ آئیے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے جو جیڑا بھی کثرت دے نال میری ذات تے درود پڑھے گا، اجر کتنا بڑا ہے، مقام کتنا بڑا ہے، فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے قریب ترین ہوگا، حضور کے قرب میں جگہ ملے گی۔ یہ آواز اور تھوڑی سی کم کریں، یہ گونج نہ آئے تاکہ مسجد ہے اور سمجھ میں آ سکے، پتہ لگے شور اتنا سی بڑا کمال سی لیکن سمجھ کچھ نہ آئے تو بات پھر آنے جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ آگے کچھ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اب یہ تھی سادی سی بات اور چھوٹی سی حدیث، حضرت کسی نے چھوٹی سبحان اللہ کی، کسی نے اونچی آواز سے کہہ دی، یہ ہر ایک ایک اپنے نصیب کا حصہ تھا، لیکن قربان جائیے یہ جو فرمان تھا نا یہ ایسا تھا کہ جب عاشق کو پتہ چل جائے کہ یار اتنا سا عمل ہے، وہ عمل کرنے سے محبوب کی نسبت اور محبوب کا قرب مل جائے تو وہ بندہ اس چھوٹی سی بات کو بھی بڑا سمجھ لیتا ہے کہ یار اس کو میں بلند آواز سے کرتا چلوں۔ یارو اب جو عاشق رسول ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، جدو اسے پتہ چلا ہوگا یار قیامت دے دیہاڑے حضور دا قرب اونوں ملنا ہے جڑا کثرت نال درود پڑھے، کثرت نال درود پڑھے۔ حضرت یہ کوئی عظمت کم نہیں ہے، حضور کا قرب مل جانا یہ دولت چھوٹی نہیں ہے۔ ہاں یہ میں ایک واقعہ ذکر کروں آپ کے سامنے، ایک صحابی کا کہ جن کو دل میں حضور کی محبت تھی، پھر آؤ ان سے پوچھیں کہ محبت کی دلیل کیا تھی اور محبت میں چاہتے کیا تھے۔ اللہ اکبر غنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، پانی لے کر حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، وضو کروایا کرتے تھے۔ توجہ ہے جی؟ حضور نے وضو کرتے ہوئے رات کا پچھلا پہر تھا، دریا رام جوش میں آیا، فرمایا ربیعہ آج مانگو کیا مانگتے ہو، آج مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، البتہ اتنا ضرور مانگا گا آقا جی میں دنیا چ اپنا ہمسایہ بنایا ہے، میں جنت وچ بھی قرب عطا فرما دینا، جنت وچ بھی قرب۔ ادھر صحابہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے ہیں آقا بس جنت وچ آپ کا قرب چاہیے۔ ادھر حضور خود فرما رہے ہیں جو کثرت سے درود پڑھے، سبحان اللہ۔ اچھا اگلی بات بھی بڑی لطف والی ہے، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، حضرت ربیعہ نے مانگ لیا، حضور پھر فرماتے ہیں ربیعہ جو مانگنا تھا مانگ لیا، چل اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ پھر یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں،
جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ حضور نے فرمایا ربیہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا، حضرت ربیہ تیسری بار پھر یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ ارے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ربیہ نے تینوں مرتبہ یہی کیوں مانگا؟ شاعر نے اس کی عکاسی کی اور پھر شعر لکھا، ارے اس لیے یہ مانگا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ارے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے؟ بھر کے چھوڑی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مسکرا کر کہا اے ربیہ اور کیا چاہیے؟ توجہ علماء بسوں کا نا یہاں تک بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب تینوں مرتبہ یہ سنا نا ربیہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت وچ قرب چاہیے، فرمایا یہ تو مجھ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں اور میں ان کو دے بھی رہا ہوں، لیکن کچھ وہ ہوں گے جو بعد والے ہوں گے، میں ان کو بھی تو کچھ دے کے جاؤں نا تاکہ جنت میں میرا قرب مل جائے۔ بولو یار، آخری الفاظ کیا تھے حدیث کے؟ فرمایا ربیہ اگر جنت وچ قرب چاہیے نا پھر ایویں کیتا کر سجدیاں دی کثرت کیتا کر، سجدوں کی کثرت۔ حضرت یہ بات بڑی اہم ہے، ہم بس اوقات نہ پوری رات میلاد تو منا لیتے ہیں لیکن صبح فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، یہ پھر میلادی نہیں ہوئے۔ میلادی بنے تو پکے میلادی بنے، کبھی نماز پڑھ کے میلادی بنے، کبھی تہجد پڑھ کے میلادی بنے، کبھی سنت مصطفیٰ سجا کے میلادی بنے، تو کبھی امامہ سجا کے میلادی بنے، پھر انشاءاللہ دیکھیں دنیا اور آخرت میں کیسی کامیابی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ کثرت سجدہ حضور کے قرب کا ذریعہ جنت ہے، اور کثرت درود قیامت دیہاڑے حضور کے قرب کا ذریعہ۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ شروع میں تھوڑی سی میں خشک بات کروں گا لیکن آپ کی توجہ 100% چاہیے، قرآن کی بات ہے اور قرآن ہی میں سے واقع حوالے کے ساتھ ذکر کروں گا، اسی سے پھر میں انشاءاللہ حضور کی شان اور جو مجھے موضوع دیا گیا احسانات مصطفیٰ اس پر میں انشاءاللہ بات کر کے حاضری کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کی جو شروع میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یہ آیت اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ذکر فرمایا، ایک واقعے کی طرف نا اللہ نے اشارہ فرمایا ہے قرآن میں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 65 سورہ بقرہ کی۔ اچھا یہ جو واقعہ میں آپ سنانے لگا ہوں، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 63 64 65 66 67 68 یہ جو 6 آیتیں ہیں نا، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، یہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے قرآن میں مل جائے گا۔ اگر اب آپ کا ذوق بن گئے تو قرآن کا واقعہ شروع کروں؟ ہاں جی، یہ واقعہ جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت کس کی قوم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ قرآن کا واقعہ توجہ سے سننا ہے، میرا بیان کوشش ہوتی ہے کہ قرآن ہی میں سے ہی مکمل کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے عقبہ نامی گاؤں میں آباد تھے، اور یہ جو آبادی تھی نا یہ 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 70,000 لوگ جو اس آبادی میں رہائش پذیر تھے۔ قرآن میں آیا ان کی تجارت کیا تھی، کام کیا تھا؟ یہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے ان میں مچھیرے تھے، نامور مچھیرے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ان کو رب نے عزت عطا فرمائی، ان کو رب نے دولت عطا فرمائی، ان کو رب نے دنیا بھر میں ان کا نام باقی رکھا کہ ان کی مچھلیاں دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جاتی۔ جب عزت مل گئی، شہرت مل گئی، کام مل گیا، عیاشیاں مل گیا، ہر چیز جب مل گئی نا حضرت، پھر پتہ کیا ہوا؟ اب اللہ پاک نے اس قوم کو آزمایا۔ اب آزمایا کیسے؟ بس اوقات ہمیں بھی رب نوازتا ہے، پہلے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ایکڑ زمین آ جاتی ہے، گھر بن جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے نا، پھر جب سارا کچھ مل جاتا ہے پھر رب بھی آزماتا ہے، کسی اللہ والے نو بھیج دے اور بھائی اس کو جا کے کو زکوٰۃ ادا کرے، فصل کا عشر ادا کرے، پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یار استاد جی کھادا دے پیسے ہی پورے نہیں ہو رہے، جٹا دے پانی دے پیسے پورے نہیں ہو رہے، اتو تسی آ گئے ہو۔ ارے نا وہ رب کریم، وہ رب اتنا قادر مطلق ہے، ارے جب تم نے بیج کو پانی میں لگا کر اس کو زمین میں بو کے آ گئے، ارے وہ رب ہی تھا جس نے وہاں سے پودا اگایا، جس نے اس کو تنا بنایا، جس نے اس پہ پھل لگایا، اور جس نے اس سے 40 من 45 من 30 من
فصل عطا فرما دی. حضرت وہ رب چاہتا نا وہ فصل دے وچ ہی بیج نو ملیا میٹ کر دیندا, کچھ بھی نہ آندا. جس رب نے اتنا عطا فرما دیتا تسی تھوڑا دے کے تو ویکھو رب تانوں ہور کتنا عطا فرمائے گا. تو ازماتے اللہ پاک حضرت بس اوقات ازماتا ہے. تو انہیں بھی ازمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیغام وحی بھیجا, کہا اللہ کے نبی جاؤ اپنی قوم سے کہہ دو جتنا مرضی شکار کرو, لیکن جب ہفتے دا دن 7واں دن آوے نا, فرمایا 7ویں دن تسی شکار نہیں کرنا. توجہ ہے جی, سمجھ آ رہی ہے؟ 7ویں دن شکار نہیں کرنا. اب کیا ہوا, وہ لوگ اتنے مصروف ترین تھے, راتوں کو بھی مچھلیاں پکڑتے, دن میں بھی مچھلیاں, الگ الگ شفٹیں تھیں ان لوگوں کی, پھر جا کے مچھلیاں ان کی پوریاں ہوتی. کہتے ہم تو رات دن ایک کر کے مچھلی پکڑ رہے ہیں, اب پورے 24 گھنٹے ہفتے کا دن اگر ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے تو ہم زمانے میں مچھلیوں کو پورا کیسے کریں گے. اب کیا ہوا, ان میں 2 گروہ بن گئے. ان میں سے 12,000 لوگ وہ تھے جو رب کی نافرمانی کرنے پہ ملوث ہو گئے, جو رب کی نافرمانی کرنے لگے, جو حریص طبیعت کے تھے. لیکن 58,000 رب کے پیارے وہ تھے, آکھن لگے سے سکھی تا کھا لواں گے لیکن رب دی نافرمانی نہیں کریں گے. 70 میں سے کتنے ہیں؟ 12,000 لوگوں نے نافرمانی کی. کیا کیا؟ قرآن میں یہ ہے, انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی, آگے ہوز بن گئے. جب ہوز بن گئے نا, ہفتے کا جب 7واں دن آتا وہ ڈھکن کھول دیتے, سمندر سے پانی آنا شروع ہوتا, ہوزوں میں بھر جاتا, مچھلیاں بھی آ جاتی. جیسے جس دن شکار حرام ہوتا نا اس دن کیا کرتے, وہ ڈھکن بند کر دیتے. اب وہ مچھلیاں ہوز والی ہوز میں رہ جاتی, باقی ادھر رہ جاتی. اب کیا ہوتا, جب اگلا دن آتا وہ 12,000 لوگوں نے کہا دیکھو اسی رب دے حکم تے بھی عمل کر لیا ہے. بولو یار, رب دے حکم تے بھی عمل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ہم نے اپنی جو مالی معاملات تھے وہ بھی پورے کر لیے. اب جب یہ بات کرنے لگے نا, لوگ بھی اپنی اس میں آگے. اس نے اپنی اٹکل سے کہا کہ یار تجھے یہ نہیں پتا, یہ نالیاں بنا کے حوضوں میں مچھلیوں کو جمع کر لینا, ادھر سے راستہ بند کر دینا, یہ بھی تو شکار ہے. بولو یار, یہ بھی تو شکار ہے. انہوں نے یہ نافرمانیاں جب کی, اب کیا ہوا میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو, جب اگلا دن آیا نا, ویکھیا انہاں نیک لوگاں نے 12,000 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی سمندر کے کنارے نظر نہیں آیا, ایک بھی. اب یہ جو نیک لوگ اگلے دن مچھلیاں پکڑنے, یہ حیران کہ یار وہ تو اتنے حریص تھے, وہ تو اتنے لالچی طبیعت کے تھے کہ ہفتے کے دن شکار حرام ہونے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے. آج انہوں نے کی ہو گیا ہے, توجہ ہے, آج کی ہو گیا ہے. اللہ اکبر بنی, صبح سے لے کر شام تک جب کوئی باہر نہ نکلا نا حضرت, پھر ان میں سے دانشمند لوگ جمع ہوئے, کہا جاؤ ان کا حال پوچھ کے آؤ. کچھ لوگ آئے, دروازے کھٹکھٹائے, اندر سے کوئی آواز جب نہ آئی نا, پھر دانشمند لوگ اکٹھے ہوئے, کہا دیوار تے چڑھ کے تو دیکھو وہ نال ہویا کیے. حضرت قرآن گواہ ہے, جب لوگ دیواروں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں جو 12,000 لوگ صحیح سلامت رات کو لوٹے تھے, شکار کیا تھا, رب کی نافرمانی کی تھی, حضرت وہ 12 کے 12,000 لوگوں کو رب نے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. کس شکل میں؟ بندر کی. ہوں تسی آکھو گے یار میلاد دا موسم ہے, آج یاری دی محفل ہے, تو تسی کدھر لے گئے ہو؟ حضرت نا, اب میں مدعے کی طرف آنے لگا ہوں, توجہ ہے, ذوق رہا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کہنے کا مقصد یہ حضرت, اپنے اوپر جو محبوب کے احسانات ہیں ذرا اس کو سمجھنا ہے اب, کہ حضور نے آپ کے اوپر کتنی کرم نوازیاں فرمائی. جو واقعہ میں نے ذکر کیا اس کو سورہ اعراف میں پڑھے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں پڑھے. اللہ اکبر علی. حضرت پچھلی قومیں ایک گناہ کر دیاں سن تے انہاں دی شکلاں بگڑ جان. توجہ ہے, انہاں دیاں شکلیں بگڑ جان. حضرت وہ ایک گناہ کر لیتی, ان کی شکلیں بگڑ جاتی. سنیو, اپنی قسمت پہ ناز کرو, صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہوں گے, نہ جانے کتنے ناپاک کام کرتے ہوں گے, اس کے باوجود بھی ہماری صورت بھی سلامت, ہمارا جسم بھی سلامت, ہمارا حسن بھی سلامت. ارے وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ نہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے, ارے گناہ کرتے ہیں, لیکن گناہوں کے باوجود بھی اگر ہماری صورت سلامت ہے تو اس میں تیرا میرا کوئی کمال نہیں. اگر یہ کمال ہے تو میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے, میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے. حضرت یہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے. کون کون سے احسانات کو, اسی لیے تو رب نے فرمایا نا, تحقیق ہم نے تمہارے اوپر اپنا محبوب بھیج کر احسان فرمایا. آجی ذرا اندازہ تو لگائیں حضرت, ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ کائنات کے اندر رب کی کتنی نعمتیں ہیں. اچھا گھر بھی نعمت, اچھی گاڑی بھی نعمت, اولاد بھی نعمت, بیوی بھی نعمت, والدین بھی نعمت. ارے طرح طرح کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی
کسی بھی جگہ تے رب نے نہیں فرمایا تواڈے اوتے احسان کیتا، تواڈو اچھی بیوی دے کے احسان کیتا، گھر دے کے احسان کیتا، بازو دے کے احسان کیتا، جسم دے کے احسان کیتا، اکھاں دے کے احسان کیتا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، جب پیارے محبوب کو بھیجا تو رب کریم فرماتا اپنا محبوب دے کے تواڈے اوتے احسان کیتا۔ اور کتنا پیارا محبوب دیا، توجہ ہے کتنا پیارا محبوب، کون کون سے احسانات کو بھلاؤ گے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ذوق کی طرف بھی تھوڑا سا واقعہ لے کے آتا ہوں، آپ تھوڑی سی میں تمہیدی گفتگو اس کو سمجھ لیجئے۔ حضور نے کتنا احسان فرمایا، ہجرت کی حضور نے مکے سے مدینے پہنچے، صحابہ حاضر خدمت ہو گئے، توجہ ہے حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ سی بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا کیسی پریشانی؟ کہا کا پریشانی یہ ہے مکے والے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ان کا جب دل کرے گا کعبہ کا طواف کریں گے، جب دل کرے گا حتیم کعبہ میں نفل پڑھیں گے، جب دل کرے گا صف و مروہ کی سعی کریں گے، جب دل کرے گا وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ آقا وہ تو عمرہ کر کر کے نیکیاں چگے ود گئے، اسی تا پیچھے رہ گئے۔ حضور نے کتنا احسان فرمایا، فرمایا صحابہ تسی بھی پریشان نہیں ہونا۔ حضور نے مسجد مدینہ شریف کے اندر ایک مسجد کی آتی تعمیر فرمائی اور اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا۔ فرمایا صحابہ سنو تو اڈے چو جیڑا بھی ثواب دی نیت نہ مسجد قباء آ کے 2 نفل ادا کر لے گا، رب کریم انہوں پورا عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا، پورا عمرے دا ثواب۔ حضرت بات دیکھیں کہ مکے والے تو نیکیاں کر ہی رہے، مدینے والوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حضور جان دے سن کو جو بھی ہونگے جڑے نہ مکے نہ مدینے، بولو یار آئے ہائے وہ عمرے کا ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ حضور نے فرمایا تسی بھی پریشان نہیں ہونا، ماں باپ نو محبت نال ویکھ لینا، رب کریم تانوں بھی حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کتنے احسانات ہیں، اور احسانات کتنے رب نے بھی قرآن میں جتلا دیا۔ فرمایا مومنو اے میرے بندو تواڈے اوتے اگر کوئی میرا احسان ہے نا وہ یہی ہے کہ میں اپنا سونا نبی تانوں عطا فرمایا۔ اور کتنا سونا نبی، کتنا پیارا نبی۔ آؤ میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قرآن مجید کے 3 سپارے کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے، توجہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ شان مصطفیٰ کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہوا وہ، بولو یار اچھا تھوڑا آسان کر دوں وہ کا معنی۔ اللہ نے سورۃ اخلاص میں فرمایا قل ہوا، فرما دیجئے کہ وہ۔ اچھا تھوڑا اور میں اگلا لفظ پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے هو الذی، الذی کا جو معنی نا یہ بھی وہ ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو جس نے یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اب فرمایا وہ ہے الذی سے، اور میں آسان کر دوں 15ویں سپارے کے شروع میں رب نے فرمایا سبحان الذی، مطلب کیا ہے؟ پاک ہے ذات وہ۔ چلے اور آسان کر دوں، سورۃ ملک کے اندر 29ویں سپارے کے شروع میں رب نے فرمایا تبارک الذی، برکت والی ذات ہے وہ۔ تو یہی الذی ادھر بھی آیا هو الذی، اللہ فرماتا ہے وہ ہے۔ یا اللہ تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یصورکم، کیا ہے رب؟ اللہ نے اپنا تعارف بیان کرا ہے، میں وہ ہوں جس نے تمہاری تصویر بنائی۔ بولو یار یہ ساری تصویریں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے ایک لفظ سمجھاتا جاؤں گا، ہوا وہ، الذی وہ ہے، یصورکم کون؟ جس نے تمہاری تصویر بنائی۔ سادہ لفظوں میں بات کروں تو مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو۔ اب ہمارا مصور کون ہوا؟ اللہ۔ مصور کون ہوا؟ اللہ۔ یا اللہ تو مصور ہے، تصویر بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں تصویر بناتا ہوں۔ یا اللہ کس کی بنائی؟ اللہ نے فرمایا پڑھتا سی کم، تمہاری بنائی۔ یا اللہ ہماری بنائی؟ هو الذی یصورکم، فرمایا ہاں تمہاری بنائی۔ اللہ اکبر غنی۔ اب دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب کوئی مصور تصویر بناتا ہے وہ روشنی کا محتاج ہوتا ہے۔ یا اللہ تو جڑی تصویر بنائیے کیا روشنی ہے جو بنائیے؟ رب فرماتا ہے چپ کر، اور جڑا تیرا دنیا کا مصور ہے جدو وہ تصویر بنا ہے اور روشنی کا محتاج ہوتا ہے، جدو میں تصویر بنانا وا فی الارحام، میں تہاڈی تصویر ماں دے رحم وچ بنائیے۔ قرآن دی آیت سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو کس کی تصویر بناتا؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری مالک کہاں بنائی؟ اللہ فرماتا ہے ماں کے رحم میں۔ بولو یار۔ اب اگلی بات، یا اللہ
دنیا کا جو مصور ہے نا وہ جب تصویر بناتا ہے تو پوچھ پوچھ کے بناتا ہے. اب بولو یار سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کی آیت کے ایک ایک لفظ سمجھتے جائیں پھر میں انشاءاللہ نتیجے کی طرف لے کر آنے لگا ہوں. یا اللہ دنیا کا جڑا مصور ہے جدو وہ تصویر بناتا ہے تو پوچھتا ہے کہو جی بنانی ہے. کوئی کہتا ہے پاسپورٹ سائز کی بنانی ہے, کوئی کہتا ہے بیک گراؤنڈ نیلا رکھنا ہے. حضرت وہ بتاتا جاتا ہے, وہ بناتا جاتا ہے. یا اللہ تو کی دی تصویر بنائی؟ اللہ فرماتا ہے کم تمہاری. یا اللہ جے تصویر ساڈی تے مرضی بھی, اور دنیا کا دستور ہے نا تصویر ساڈی تے مرضی بھی سادی. سنو اب رب کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے چپ کر, اور تیرا دنیا کا جڑا تصویر بنانا لے جدو او تصویر بنانا ہے وہ تیرے کو پوچھ پوچھ کے بنانا ہے. سونے جڑا میں مصور ہاں جدو میں تصویر بنانا کیفا یشا, اللہ فرماتا ہے تصویر تیری بنانا پر مرضی اپنی نال بنانا. مرضی اپنی نال. ہن توجہ قرآن کی آیت اتنے تک کی میں بیان کرنی سی کیونکہ میرے موضوع جڑا اندے مطابق اتوں تک کی بات جڑی ہے نا مکمل ہو رہی. قرآن دی آیت سورہ آل عمران دی آیت نمبر 6 تو پتہ چلیا رب نے جیندی بھی تصویر بنائی اپنی. بولو یار کس دی؟ اپنی مرضی نال. تیری میری تصویر بنی رب دی مرضی نال, اے جننے بھی بیٹھے نے رب دی مرضی نال. اب یہ قرآن کی آیت ثابت ہو گئی, بات کلیئر ہو گئی. اب شروع سے لے کر آخر تک آپ بھائیوں کو میں توجہ چاہتا ہوں. قرآن کی آیت کہتی ہے تیری میری تصویر کس نے بنائی؟ رب نے. اب میں اور آسان کرتا چلوں. قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آج تک, آج تو لے کے قیامت تک جیدی جیدی تصویر بنے گی تو بنے گی, لیکن مرضی رب دی ہوئے گی. اللہ فرماتا ہے چپ کر, اے جڑیاں تصویراں اپنی مرضی نال بنائیاں نے نا, اے بنائیاں نے میں اپنی مرضی نال تہاڈیاں. مالک قرآن دی آیت آ گئی کہ جیدی بھی تصویر بنی تیری مرضی نال, لیکن رب فرماتا ہے چپ کر, ایک تصویر بنائی ہے مدینے. او بولو یار, ایک تصویر بنائی ہے مدینے. مولا یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کی آیت میں تو سب کی تصویریں تیری مرضی سے بنی. اللہ فرماتا ہے چپ کر, میرے یادی حدیث پڑھ. آؤ اب میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں. حضرت حسان بن ثابت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں حسان اوے کوئی نعت ہی سنا دے. حضرت حسان نعت کیا سناتے ہیں؟ ما اعظم منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آقا رب نے تانوں ایڈا سونا بنایا کہ ایڈا سونا میری اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں, میری اکھاں نے ویکھے نہیں. اب اگلی بات وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, فرمایا دیکھتا کیسے, جیسے ماں نے ایڈا سونا جنیا ہی نہیں. آئے کسی ماں نے ایڈا سونا جنے نہیں. اب ادھر دیکھیں رب کی مرضی سے بنی. ادھر صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا, اتنا بے عیب. فرمایا یا رسول اللہ جی میں تسی چاندے سی رب نے اوویں بنایا. آئے آئے جی میں تسی چاندے سی رب نے اوویں بنایا. پھر شاہ نے تے قلم اٹھایا, انہیں بھی پھر کمال کر دیتا. کہتے رب آکھیا میرے محبوبہ دس کہ ہو جیا تینوں بناونا ہے, جے ہو جیا تو آکھے اے ہو جیا تینوں سجاونا ہے. محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا کہ میری جان جانے جہانا دی جان ہوئے, پاوے تو بولے پاوے میں بولا ساڈے دوواں دی اکو زبان ہوئے, ساڈے دوواں دی اکو زبان ہوئے. تو سونے نبی نو کیڑا سونا بنایا. سبحان اللہ. تو دیکھیں قرآن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے نا سبحان اللہ, پھر حضور کے حسن کی بات آ جائے اس پہ تو پھر بات ہی پوری ہو جاتی ہے نا حضرت. آؤ محبوب کو کمالات رب نے کتنے عطا فرمائے, محبوب کو اختیارات کتنے عطا فرمائے, محبوب کو عصمتیں کتنی عطا فرمائیں. حضرت اج لوگ نا کچھ بڑی معذرت دے نال کچھ لوگ اس چیز دے اوتے اعتراض کر رہے ہیں میلاد کتھوں آ گیا حضرت, یاری کتھوں آ گئی, تباری کتھوں آ گئی, یہ صحابہ نے تو نہیں منائی. میرا یہ موضوع نہیں ہے دلائل دینا کہ میلاد ثابت ہے, صحابہ نے بھی منایا اور الحمدللہ تابعین نے بھی منایا, اور یہ شروع سے منایا جا رہا ہے. ہاں جس دور وچ بھی میلاد منایا گیا ہے اس دور دے تقاضے دے نال بلایا گیا ہے. اج جڑا تقاضا ہے الحمدللہ سنی اسے تقاضے دے مطابق میلاد منا رہے ہیں. ہاں اور یاد نہیں حضرت ام معبد والا واقعہ,
کہ جب حضور جا رہے تھے ہجرت کر کے، دودھ کو ہاتھ رکھا بکری پر اور دودھ دیا اس نے. یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ، میں صرف مدعے کی بات کر رہا ہوں. پھر جب دودھ دے دیا نا حضرت، پھر جب وہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ام معبد کے شوہر آئے، کہا جی گھر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، وجہ کی ہے؟ فرمایا اب نام تو پتہ نہیں تھا، اپنی طرف سے کہتے ہیں مبارک آیا سی، مبارک آیا سی. اب کب مبارک آیا سی، برکت ہوئی، دودھ دیکھا اتنا. اب انہوں نے جو نقشہ کھینچا نا حضور کے حسن کا، اس کی ایک بات کرتا چلو. ام معبد کہتی ہے وہ اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، جب خاموشی سے بیٹھتے تو پروقار لگتے، جب اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالتے تو ایسے ہوتے جیسے نور کی برسات ہو رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے. اچھا یہ باتیں ساری پوری ہو گئیں. اگلا دن آیا، بکریاں چرا کے آیا. ام معبد کے شوہر کہتے ہیں کھانا لگ گیا. کھانا کھانے سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں ام معبد؟ کھانا بعد چ کھاواں گے، پہلے ذکر مصطفیٰ سنا. ارے وہ کھانا کھانے سے پہلے محبوب کا ذکر کریں تو فتویٰ نہ لگے. آپ یہ کون سی بات، کھانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ کہاں سے آ گیا؟ اسی جو مسجد ہے جو بیٹھ کے محبوب کا ذکر کر لیے، اس پہ فتوے لگ جائیں. ارے نا نا، محبوب کا ذکر جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اچھا یہ ضائع نہیں جانا ذکر مصطفیٰ، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا. خدا را آؤ میں 2 واقعے اور اپنی حاضری مکمل. حضور کا جو ذکر ہے نا، اس پہ رب بڑا اجر عطا فرماتا ہے. ابو جہل جو مکے کا کافر تھا، آپ کو پتہ ہے یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا. ایک واقعہ میں ذکر کرتا چلوں. اس نے پتہ کیا کیا؟ ایک مرتبہ کچھ کنکر لیے، مٹھی میں بھرے، مٹھی بند کی اور اپنے 4 وزیر مشیروں کو بلایا. کہا آؤ دیکھو جس نبی کا اتنا نام ہے نا، آج میں ایک ایسا کام کرنا ہے، معاذ اللہ حضور دی شان کٹ جائے گی، میری سرداری ود جائے گی. اب یہ طرح طرح کی پلاننگ بنا کے نا مٹھی میں پتھر بند کیے. اب جا رہا ہے، 4-5 لوگوں کو جمع کر رہا ہے، خوشی میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے. جا کے حضور کی خدمت میں میں ادب والے لفظ استعمال کروں گا. حضور کی خدمت میں جب پہنچتا ہے نا، جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر اللہ دے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس میں، جو مدعے کی بات ہے وہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ابو جہل پتھر لیے مٹھی میں حضور کی خدمت میں، کہا اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. اب حضور نے کتنی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، وہ بتا دے کہ میں کون ہاں. اب ابو جہل دل ہی دل میں خوش ہونے لگا. کہتے ہیں انہوں کی پتا جیڑی شے مٹھی چو تا بول دی نہیں، اور جیڑی شے مٹھی چ ہے وہ تا بول دی نہیں. اندر اندر خوش ہونے لگا، پلاننگ بنانے لگا، میری بات تو اور بھی پکی ہو جائے گی. اوے ایک کڑی زبان آنی ہے، ایک کڑی بول دی ہے، یہ انہوں کی پتا. اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ بتا دے کہ آپ کون ہیں تو بات تو اور بھی پکی. ارے اسے کیا پتا تھا میرے محبوب تو وہ ہیں جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ہاں جی، حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت کو ابو جہل کی مٹھی پہ جب ڈالا نا تو مٹھی سے کنکر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب بات جو اگلی ہے نا حضرت یہ بڑی لطف والی ہے. اب پتہ کیا ہوا؟ ابو جہل نے دیکھا پتھر میری مٹھی میں، ذکر مصطفیٰ کا. اور بولو یار پتھر میرے قبضے میں اور ذکر مصطفیٰ کا. اور پتھر نے بھی بتایا اور قبضہ جنہ مرضی ہوئے، جب حضور دی ناموس دی حفاظت دا ٹائم آگا نا پھر اے نہیں دیکھ رہا کہ تسی کدے ہاتھ چھو، بلکہ پرچم لہرا کے کہہ رہے سرکار کی آمد. پھر محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں. اب کہتے ہیں یار پتھر اور میری مٹھی میں، ذکر مصطفیٰ کا. غصے میں آیا، ان پتھروں کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حضور کے قدموں میں. اب توجہ کرنا، نتیجہ دینے لگا ہوں. ایک پتھر نبی کا ذکر کرے، ارے ایک پتھر اگر نبی کا ذکر کرے، رب اس کو اتنا مقام عطا فرما دے. بے زبان اگر ذکر مصطفیٰ کر لے، اس کو اتنا اجر مل جائے کہ محبوب کا قرب مل جائے، محبوب کے نعلین مل جائے. یارو پتھر ذکر مصطفیٰ کر لوے تو رب انہوں بھی مقام عطا فرما دے. تسی تو حضور کے عاشق ہو، درود کے گجرے نشاور کرن والے ہو، رات کی پچھلی پہر بیٹھ کے مرحبا کی صداوہ لاون والے ہو. یارو جدو تسی ذکر مصطفیٰ کرو گے، رب تو انہوں کتنا مقام عطا فرمائے گا.
رب تانوں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اگلی بات اور آخری واقعہ، اللہ اکبر غنی، ہن جدوں ویکھیا نا یار ایتھے تا کچھ نہیں بنیا، ہن پھر ہور جگہ تے کٹھے ہوئے، کہندے یار کی کریے، مسلمان جوک در جوک ودتے ہی جا رہے ہیں اور اسی پیچھے ہوندے جا رہے ہیں۔ اب ایک نے اس کو مشورہ دیا، کہے کہ تیرا دوست نہیں ہے جو یمن میں رہتا ہے، توجہ ہے، کہ اس کو بلاؤ، وہ بڑے بڑے مشکل سوال کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیری کچھ مدد کر دیں۔ کہا ہاں۔ اس نے اب فوراً بلاوا بھیجا یمن میں، جس کا نام تھا حبیب یمنی۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی کو بلوایا۔ اب وہ جب پہنچا نا، اب پتہ کیا کہتے ہیں ابو جہل، کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، طرح طرح کے طریقے ہم نے استعمال کر لیے لیکن ساڈی کوئی سنیندی تو نہیں پئی، ظلم و ستم بھی اسی بہت کر لیا۔ اب یہ جب باتیں ہو رہی تھی نا، اب جب تم چاہتے کیا ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا مشکل سوال کری جندا وہ جواب نہ دے سکن تاکہ ساری سرداری وڈی ہو جاوے، معاذ اللہ انہاں دی شان کٹ جاوے۔ اب یہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب وہ حبیب یمنی پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے تو ٹینشن نہ لے، میرے آگے کوئی نہیں ٹکیا۔ آپس میں یوں باتیں کر رہے ہیں، میرے آگے کوئی نہیں ٹکیا۔ کہہ رہے ایسے کرو، تو وقت طے کر، جگہ طے کر، مقام طے کر، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرا سر اونچا کر دیا گا۔ اب یہ باتیں کرنے لگے، یہ پیغام حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے وقت عطا فرمایا، جگہ بھی طے ہو گئی، وقت بھی طے ہو گیا، مقام بھی طے ہو گیا۔ ادھر جو ایک دو دن کا گیپ آیا نا، اس میں ابو جہل فوراً حبیب یمنی کے پاس آتا، کبھی کان میں یہ کہتا کہ سوکھا سوال نہ کر لئی، سوکھا سوال نہ کر لئی۔ کہا خیر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا پتہ شان کیا ہے اس کی؟ کہا کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان اتنی ہے وہ تو درختوں کو بھی اکھاڑ لیتے ہیں، ارے درختوں کو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ان کی شان اتنی ہے، انگلیوں سے چشمے جاری کر کے صحابہ کو سیراب کر دیتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پورا کر دیتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا وہ تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ کہنے لگا سوکھا سوال نہ کری۔ کہا تو ٹینشن نہ لے۔ اب پتہ کیا ہوا، جگہ طے ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جس مقام پہ آنا تھا، یا ابو جہل حبیب یمنی پہلے ہی تیاری کر کے وہاں پہنچے ہوئے، ادھر سے حضور کے محبین صحابہ بھی موجود ہیں، مجمع لگ گیا، ادھر سے حضور کی آمد ہوتی ہے۔ اب پتہ کیا کہتا ہے ابو جہل؟ حبیب یمنی کے کان میں آ کے کیا بات کہی؟ کہتا ہے حبیب یمنی بات یہ ہے، جب مسلمانوں کا نبی آئے گا نا، اے سارے لوگ ادب دی وجہ تو کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا توسی تے اسی کھڑا نہیں ہونا۔ کیوں بھئی؟ کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو یہ کیا کہیں گے، ہیں غیر تے کھڑے ہو رہے ہیں، فرمایا ہماری انسلٹ ہوگی۔ کہا تو ٹینشن ہے، ہم نے کیوں کھڑا ہونا؟ اللہ اکبر علی، میرے بھائی توجہ کرنا، ادھر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوتا ہے۔ حضور جیسے ہی تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام جو محبین تھے وہ ادباً کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور جیسے ہی قریب آئے، دیکھا حبیب یمنی نے کہ ابو جہل خود کھڑا ہو گیا ہے۔ حبیب یمنی دیکھتا ہے، اے ابو جہل، اے تو سانوں روک رہا سے کہ کھڑا نہیں ہو رہا، اے تو خود کھڑا ہو گیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے حبیب یمنی، اے بات یہ ہے میں کھڑا نہیں ہو رہا سی، کوئی غیبی چیز آئی ہے انہیں کرنا تو پکڑ کے کھڑا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اب توجہ، اب اس نے دیکھا یار تو خود کھڑا ہو گئے، کہ کوئی غیبی چیز آئی اس نے کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات روک کے ایک میں مدعے کی بات کرتا چلوں، توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ ابو جہل کون ہوتا ہے جو ذکر مصطفیٰ یا ادب مصطفیٰ نہ کرے؟ رب نے تو قرآن میں بیان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے قرآن کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سارے میرے محبوب کا ذکر ہے۔ ہاں پڑھنے والی آنکھ چاہیے حضرت، بس وہ لوگ قرآن تو بہت پڑھتے ہیں لیکن جب حضور دی عظمت والی آیتاں آندیاں نے اتھے بھول جاندے نے۔ ہاں معذرت کے ساتھ قرآن جو پڑھنا نصیب ہو نا، یہ دعا کیا کریں یا اللہ ایک تو قرآن ہم پڑھیں یہ بھی سعادت ملے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کرو یا اللہ حضور کی محبت میں پڑھیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، محبت مصطفیٰ میں آؤ اب قرآن سے محبوب کی عظمت پڑھتے ہیں۔ محبوب کے ایک ایک ذکر کو رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اگر میں اپنے محبوب کے ذکر کی بات کروں تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر میں اپنے محبوب کے سینے کی بات کروں قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات کروں قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کی نظر کی بات کروں قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کے ہونٹوں کی بات
बात करूं, कुरान कहते हैं वशफ़तैन। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा की ज़बान की बात करूं, कुरान कहते हैं वलिसाना। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा की अज़मत की बेइज्जत की बात करूं, कुरान कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा की मिअराज की बात करूं, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा की मक्के की गलियों में लगने वाले कदमों की बात करूं, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों की बात करूं, तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। और अगर मैं मुस्तफ़ा के हुस्न की बात करूं, तो कुरान कहता है वद्दुहा। कुरान क्या कहता है? वद्दुहा। अरे कहां कहां महबूब के जिक्र को छुपाओगे। अच्छा, और एक लुत्फ वाली बात देता चलूं, रब जानता था को जो होंगे दाढ़ी भी रख लेंगे, इमामा भी सजा लेंगे, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा ते आके अपने आप लुका लेंगे। हाँ, कुछ वो भी होंगे। तो रब्बे करीम ने भी कमाल की बात लिखी, फरमाया कुर्बान जाए वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से कैसी मोहब्बत फरमाई। फरमाया कि जब जब तू जिक्र मुस्तफ़ा से छुपता रहेगा, तेरा जरा जरा काम होएगा, मैं उसे काम में अपने महबूब का जिक्र रख देवांगा। और फिर क्या हुआ? कहते जिक्र मुस्तफ़ा नहीं नमाज जायज़ है, जिक्र मुस्तफ़ा नहीं अजान जायज़ है। अल्लाह ने फरमाया तू नमाज को कहते जायज़ है, तू अजान को कहते जायज़ है, यकीनन जायज़ है। रब्बे करीम फरमाते चलो नमाज की बात करते चलो। रब फरमाते पहले तुझे वुज़ू करवाऊंगा। अरे पहले तुझे वुज़ू करवाऊंगा, फिर तुझे मैं अपनी बारगाह में लेकर आऊंगा, और फिर तुझे क़याम में अदबन खड़ा करवाऊंगा, और खड़ा होने के बाद फिर हाथों को उठवाऊंगा, फिर अपनी पाकी बयान करवाऊंगा, फिर तुझे रकू में लेके लेके जाऊंगा, फिर रकू से तुझे उठाऊंगा, फिर तुझे सजदे में तेरी जमीन को जमीन पे झुकाऊंगा। जब मेरी सारी इबादत कर लेगा, फिर तुझे अदब से दो जानों बिठाऊंगा, और फिर तुझे कहूंगा कि इस जिक्र मुस्तफा को तू कहता है कि ये जायज नहीं है। अरे तेरी नमाज उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक मेरे महबूब ने सलाम नहीं भेजेगा। फिर अत्तहियात में जिक्र मुस्तफ़ा करवाऊंगा। हाँ, तो कहाँ कहाँ छुपाओगे महबूब के जिक्र को? हुजूर अलैहिस्सलाम के सनात तो इतने हैं। खैर, अब हबीब यमनी अब कहने लगा कि बात ये है, अब इसने अपने तौर पे बात की, हमने सुना दरख्तों को भी कलमा पढ़ाया, हमने सुना ये भी किया वो भी किया। अब ये पता क्या अपनी अटकल से क्या कहते हैं? कहते हैं बात ये है, ये सारे काम ना जादूगर भी कर लेते हैं, जादूगर भी कर लेते हैं। मैं वो काम कहूंगा जो जादूगर कभी नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया तो इधर उधर दियां गल्लां ना कर, तू काम दस आए और तू काम बता। अल्लाह अकबर गनी। अब हबीब यमनी उसने क्या बात कही? का बात ये है, ये बताइए ये जो जादू है दुनिया में चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। अगर तुसी रब दे सच्चे नबी हो ते चांद दे दो टोटे तो करके दिखाओ। बोलो यार, चांद के दो ठोटे करके दिखाओ। अरे कुर्बान जाइए, चांद के बारे में एडा सौखा सवाल। अरे चांद तो इतना हुजूर से मोहब्बत करता था कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा जाना फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको पता है कि जब आप महद में होते थे, झूले में होते थे, आप जिधर उंगली कर रहे होते थे चांद उधर हो जाया करता था। वो तो मेरे महबूब दे बचपन का खिलौना है। किसी ने कहना हुजूर दा इतना हुसन है, हुजूर इतने सोने हैं, हुजूर इतने प्यारे हैं। कोई कहता 14वीं का चांद सोना है। शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी चांद से निस्बत के तौर पर, कहते चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। भाई तुहाडा कीदा अपनी जगह, शायर कहता मेरा कीदा सुनो मैं की कहना। कहते चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। हाँ, ये शान मुस्तफ़ा जिन्होंने बयान की होती है। खैर, का दुनिया में चलता है, ज़मीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। का तो बात करके चांद के दो टोटे करके दिखा। हुजूर ने इशारा किया, चांद दो टोटे हुआ। फरमाया तारीख के अंदर मुहद्दिसीन ने लिखा 45 मिनट से भी ज़्यादा चांद दो टोटे रहा। फिर हुजूर ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। हुजूर फरमाते हबीब यमनी, ओ बोलो यार, हबीब यमनी अब क्या चाहता है? का दूसरी ख्वाहिश एक और है, वो पूरी होएगी तो फिर ईमान ले आवांगा। का दूसरी क्या है? फरमाया वो बुझनी भी तुसी है ते पूरी भी तुसी करनी है। सुभान अल्लाह, तुसी ही पूरी करनी है, जाननी भी तुसी है। पता चला उसको पहले हबीब यमनी ने उस वक्त जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनका भी ये अकीदा था कि अल्लाह दा सच्चा नबी है ही जो लुकी हुई गल दस दे।
ہاں جڑی لکی ہوئی گل دس دے وہی رب دا سچا نبی ہے کہ حبیب یمنی تو یہ چاہتا ہے، تیرے دل میں ایک دکھ ہے، ایک درد ہے، اور وہ درد یہ یمن میں تو اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے، جو بیٹی کے اندر اتنے عیب ہے کہ آنکھوں سے نبینی ہے، اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتی، زمین پہ پاؤں رکھ نہیں سکتی۔ حبیب یمنی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا حبیب یمنی اگر تیرے پاس کوئی آلہ ہے رابطے کا تو رابطہ کر لے یا جا کے دیکھ لے، تیری بیٹی ٹھیک بھی ہو گئی ہے اور مسلمان بھی ہو گئی ہے، مسلمان بھی ہو گئی ہے۔ رب نے تو ایسی شان عطا فرمائی، اتنے کمال والے نبی، اتنے عظمت والے نبی، اتنی رفاعتوں والے نبی، میرے محبوب کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب اسلام، میرے بیان کے باقی 15 منٹ باقی ہیں، توجہ۔ حضرت کعب بن زہیر یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے پہلے اسلام جب قبول نہیں کیا تھا، حضور کی گستاخیوں میں معاذ اللہ انہوں نے کافی اشعار لکھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے علی اعلان صحابہ سے فرمایا کعب جہاں بھی ملے نا، جہاں بھی ملیں تو انہیں کیا کرنا ہے، اس کو قتل کر دو، خون معاف ہے۔ اب حضرت کعب نا چھپ چھپ کر زندگی گزارنے لگے۔ اب کیا ہوا، ایک دن اس کے دل میں یہ بات آئی، یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ میں اس میں سے شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ آ گیا چلو یار میں جا کے ویکھ کے تاواں کہ معاملات کی نے میرے بارے کی تاثرات نے۔ اب مسجد نبوی کے اندر حضور مجلس میں تشریف فرما ہے، آقا کریم علیہ السلام واضح و نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلمے چ رب نے اتنی طاقت رکھی ہے جیڑا ایک باری کلمہ پڑھ لوے رب زمانے جاہلیت دے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات کی نا، یہ ابھی سر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی پہچان لے تو میرا تو سر قلم کر دیں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا حضرت، انہوں نے کیا کیا، ہاتھ کھڑا کیا، کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضور نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ واقعی کلمہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ ہاں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ حضرت بات یہ اگر کعب وہ بھی معافی مانگ لے اور کلمہ پڑھ لے اس کے بھی گناہ معاف، اس کے بھی گناہ معاف، کہاں اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر غنی، آپ نے رومال اتارا اور پھر فوراً کہا یا رسول اللہ مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ، مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ مسلمان ہو گئے، ابھی نئے نئے ایمان لایا تھا۔ اگلا دن جب آیا نا، نماز ایک دو پڑھی، اگلا دن جب صبح سیاحت کا وقت تھا، یہ ٹہلتا باہر نکلا نا مدینے کی گلیوں سے، ادھر سے کیا دیکھا، 2-4 عورتیں بیٹھی نا آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی یہ تازہ ایمان لے کر آئے تھے، اس کو نہیں پتا تھا کہ گانا شرعی طور پہ کیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ان عورتوں کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ تم بور نظر آ رہی ہو، کہو تو تواڈے واسطے گا دیاں۔ اب اس نے جب یہ بات کہی نا، انہوں نے کہا گا دو۔ اب اس نے گانا اپنے طور پہ وہ جو اشعار تھے عربی کے وہ شروع کر دیے ان کے دلوں کو مجذوب کرنے کے لیے۔ یہ باتیں کر ہی رہا تھا، شعر سنا ہی رہا تھا، ادھر سے مصطفیٰ کریم کی آمد ہو گئی۔ حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا، حضور نے دیکھا کعب جو ابھی اسلام قبول کیا ہے پچھلے دنوں، اور یہ یہاں عورتوں میں کیا کر رہا ہے۔ آپ فوراً آئے نا، تھوڑا جلالی انداز میں حضور نے پوچھا کعب ادھر کیا کر رہے ہو۔ حضرت کعب دیکھا جلال اتنا ہے، شاید کوئی میں غلط کام کر رہا ہے۔ آپ نے پتہ کیا کہا، اب زبان سے یہ نکل گیا آنن فانن، کہ یا رسول اللہ اٹھ گم ہو گیا وہ لب رہے ہیں، اٹھ گم ہو گیا وہ لب رہے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر غنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو جب ملے تو بتا دینا، اللہ اکبر غنی۔ حضرت سارا دن گزر گیا، اگلا دن آیا نا، فجر کی نماز حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں پڑھائی۔ حضرت کعب قریب آئے، سلام و مصافہ ہوا نماز کے بعد۔ جیسے ہی سلام و مصافہ ہوا نا، حضور فرماتے ہیں کعب اٹھ لبے ہیں، اٹھ لبے ہیں، اللہ اکبر غنی۔ حضرت کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حل ہی تو نہیں لبیا، اللہ اکبر غنی۔ اب پہلے ایک بات ہو گئی تھی، اب دوسری بات چلتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، جیسے ہی سلام کرتے حضور فرماتے کعب اونٹ ملا ہے؟ حضرت کعب پھر کہتے نہیں ملا۔ جب 3 دن گزر گئے نا، دل میں ایک بات آئی، کب تک جھوٹ بولوں گا، حضور تو پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہن ایویں کردا 3 دنوں تک حضور دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا، 3 دنوں بعد جدو جاواں گا نا، حضور جڑا نا یہ گل بھول چکے ہون گے، اور میں جڑا نا نماز بھی پڑھ لاں گا، دیدار مصطفیٰ بھی کر لاں گا۔ 3 دن غیب دین تو بعد حضرت کعب فجر دی نماز چاہے نماز پڑھی، سلام کیتا، حضور پھر فرماندے نے اٹھ لبے ہی، اٹھ لبے ہی، اللہ اکبر غنی۔ حضور کی عظمت دیکھیے، حضور کے کمالات دیکھیے۔ اب حضرت کعب نے دیکھا نا ابھی بھی نہیں بات مکمل ہوئی، اب کیا ہوا، کہتے ہیں 1 ہفتے کا گیپ دوں گا۔ 1 ہفتے کا گیپ دینے کے بعد حضرت کعب آئے، پھر حضور نے فرمایا اونٹ ملا ہے۔ اب انہوں نے نا دل میں یہ تہیہ کر لیا، اب تو نا پورا 1 مہینہ میں نہیں آؤں گا، توجہ ہے، 1 مہینہ پورا
مہینے تک چنگیاں چنگیاں گلاں ہی بھول جاندیاں نے، یہ تو پھر چھوٹی جی گل ہے۔ اللہ اکبر غنی۔ اب مہینہ تو دور کی بات تھی، حضرت جیڑا میرے محبوب نو ایک باری ویکھ لیندا سی نا، پھر مہینہ کیویں رہ سکدا سی؟ اب مہینہ رہ کیسے رکھتا تھا؟ حضور تو سونے اترے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا دور رہا کر، محبت بڑھتی ہے۔ دور گئے، 1 منٹ کچھ دن گزرے، کچھ دیر گزری، واپسی آ گئے۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ تینوں کیسی دور رہا کر؟ کہ یا رسول اللہ 1 قدم دور چکدا دل پیچھے، وہ محبت اتنی ہو جاتی ہے۔ یہ 1 مہینہ کیسے رہے؟ اب ان کے دل میں 2 خیال ہے، جاتا ہوں تو پھر پوچھیں گے، نہیں جاتا تو دل کی پیاس کیسے بجھے گی، دیدار مصطفیٰ کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر غنی۔ تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، کہتے صبح سویرے تہجد کے وقت شروع میں حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کہتے میں ایسے کروں گا، جب نماز کا وقت ہوگا نا، اس وقت میں نماز سے پہلے چلا جاؤں گا، حضور کی آمد کا جیسے وقت ہوگا نیت باندھ لوں گا، نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، حضور تشریف لائیں گے، نماز بھی پڑھتا رہوں گا، دیدار مصطفیٰ بھی کرتا رہوں گا۔ اب یہ پلاننگ بنائی۔ اب پتہ کیا ہوا؟ ادھر سے مسجد نبوی میں آئے، نیت باندھ لی، انتظار کر رہے ہیں حضور آئیں گے، قیام لمبا کیے جا رہے ہیں، صورتوں پہ صورتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر سے حضور کی آمد آئی، دیدار کیا، آنکھیں سیراب ہو گئی، خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ اب کیا کرتے؟ حضور علیہ السلام نماز شروع کریں تو میں اپنی نماز مکمل کر کے نکل جاؤں گا۔ دیدار بھی ہو گیا، بات بھی پوری ہو گئی، آنکھیں سیراب بھی ہو گئی۔ لیکن جب حضور تشریف لائے، حضور نے آج نماز شروع نہیں کی، بلکہ حضرت کعب کے پاس آ کے حضور تشریف فرما ہو گئے۔ اب حضرت کعب سوچ رہے ہیں کہ کب نماز پڑھیں اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ ادھر حضور بیٹھے بیٹھے اشارہ تک باتیں بھی کر رہے ہیں، کعب آج نماز جنی مرضی لمبی کر، پوچھ کے ہی جاؤں گا، اٹھ لبے آج تک پوچھ کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر غنی، اللہ اکبر غنی۔ حضرت کعب نے نماز مکمل کی، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اٹھ لبے۔ حضرت کعب ہاتھ پکڑے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت خواہ ہوں، نیا ایمان لائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت کعب کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضور علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا نا، حضرت کعب کہتے ہیں اس دور سے لے کر جب تک مرتے دم تک، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سینے میں کوئی نور آ گیا ہے، میرے سینے میں کوئی نور آ گیا۔ تو رب نے محبوب کو شان اتنی عطا فرمائی، رب نے محبوب کو کمالات۔ 4 منٹ میرے باقی ہیں انشاءاللہ اجازت۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت اور شان کتنی عطا فرمائی۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کی بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کی طاقت کی بات کروں تو طاقت مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ اب ساتھ دینے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ طاقت مصطفیٰ کی بات کرے تو طاقت مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ اگر عظمت مصطفیٰ کی بات کرے تو عظمت مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ اگر رفعت مصطفیٰ کی بات کرے تو رفعت مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کے کردار کی بات کروں تو کردار مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اعلیٰ حضرت میں نہیں بلکہ سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ کہتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا یہ ساری کائنات کی روڑ کے محبوب کے لیے، یہ زمان بھی محبوب کے لیے، یہ زمین بھی محبوب کے لیے، قلم اٹھایا، کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہوائی جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ کہتے کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ کہتے کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا اور چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کی آیت تاب و توا
तुम्हारे लिए, ये मोहब्बत की बात थी हजरत, जिन्होंने फिर मोहब्बत की है, जब उनको पढ़े ना बंदा, फिर साढ़े दिल भी मोहब्बत बढ़ जाती है। और दावत इस्लामी तो दावत फिक्र ही यही देती है। हाँ, यही दावत, हम मिलादी भी बने, साथ में नमाजी भी बने। खुदारा हाँ, बात जिक्र मुस्तफ़ा की हो और इस्लाही बात ना हो तो फिर दावत इस्लामी वाले होने का जो है ना हक अदा ना हुआ। याद रखिए, पक्के नमाजी बने, नमाज पढ़ के मिलादी बने। और जब इस तरह की महफिल हो ना, अब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब भी बयान करेंगे, तो जब कोई अच्छी बात लगे ना, खुशी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहा करो। बुजुर्ग फरमान दे ने ना, अज इंसान दी अखा बंद ने, जदों कब्र च जाएगा तो अखा खुलणगियां। इस बात को उन्होंने बड़ी प्यारी बात से इशारा दे के समझाया। कहते बाबा बुल्ले शाह ने शादी के वक्त जब पैगाम रसा को बुलाया, पैगाम लिख कर दिए, वो जाने लगा। कहा यार इन्ने पैगामात लेके जा रहे हैं, कि मेरा भी पैगाम ले जा। कहा एक तेरा की पैगाम है? कि मेरा पीर इनायत शाह, उन्हें भी पैगाम देना। कहा ठीक हो गया। घर घर शादी के पैगाम दिया, आखिर में पीर की चौखट पे पहुंचे, उनको पैगाम दिया। अब वो जब वापसी पलटे ना, पीर इनायत शाह फरमाते ने यार दुनिया का दस्तूर है, जदों कोई पैगाम लेके आते ना, उन्होंने कुछ ना कुछ दिता जाता है, कोई जूता, कोई लिबास, कोई पैसे। फरमाया सोना सी फकीर बंदे तेन होर की दे सकते हैं। ये पुराने बुजुर्ग बात को समझेंगे। फरमाया कि बात ये है, सामने कमरा नजर आ रहा है? कहा जी नजर आ रहा है। फरमाया उस कमरे च चला जा, प्याज पहने, प्याज जितना दिल कर दे झोली भर के ले जा। उन्हें आखन लगे यार उस दौर की बात कर रहा हूँ, प्याज हजरत चक में गाँव में एक बंदा भी सब्जी लगाता था ना, अल्लाह पाक उस चक में सारे बंदे ऐसे ही खाते थे, फिर भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देता था। आज तक जट का तवक्कुल खत्म हो गया, बीज बो के आंदा है, बच्चियों की ड्यूटी ला दी भाई, पटाखे मार मार के ना परिंदे भी उड़ाओ, किधरे आके दाना ना चुग जान। ओए बुखारी दी हदीस है, कहती है कि जेड़े परिंदे आके दाने चुगदे ने, ये तुहाडी तरफों सदका खैरात होता है। हाँ, इस पे परेशान ना हुआ करें। कहते यार उनके प्याज भी देना नहीं चीज नहीं। खैर पीर थे, इतराज नहीं कर सकते। वापसी आए, अल मुख्तसर घर पहुंचे तो आपके वालिदैन पूछते हैं बता तुझे किसने क्या क्या दिया? बताने लगा फलां ने जूता दिया, फलां ने लिबास दिया, फलां ने पैसा दिया। बाबा बुल्ले शाह कान लगा के खड़े थे, यार कदी तो ऐ भी दसेगा कि मेरे पीर ने की दिता है, मेरे पीर ने क्या दिया है। पर मैं जब बताया नहीं ना तो करीब आए, कहा नौजवान तुझे मेरे पीर ने कुछ नहीं दिया? हजरत देने वाली चीज होती तो बताता। कहा ना, मेरा पीर खाली नहीं बोल सकता। बता तुझे दिया क्या है? कहता अच्छा इतना इसहार कर ही रहे हो ना, पंजाबी में कहता है बुल्ले शाह तेरे पीर ने एक गंडे दिते ने। हजरत जब झोली को झटका दिया ना, देख के हैरान रह गया। भर के तो वो प्याज आया था, रब ने उसको कीमती मोती बना दिए थे। अब जब मोती बने ना हजरत, हुण पता की आखदा है? कहता है बुल्ले शाह पंजाबी च, अब दिल में हसरत आई यार और उठा लेता, आज दुनिया का अमीर तरीन बन जाता। मैं तो 2-4 चक रहे, प्याज भी कोई देने वाली चीज सी। फरमाया बुल्ले शाह ओथे तो होर भी बड़े सी। की कहते ओथे तो होर भी बड़े सी। हजरत अब यही बात आज बुजुर्ग फरमाते हैं, आंखें बंद हैं, कब्र में जाएगा तो आंखें खुलेंगी। हजरत वही बात मैं दोहराऊंगा, जब हम भी जाकर देखेंगे ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह आखण दा सवाब रब इतना ता फरमा रहा है, फिर बंदा भी आखेगा यार ओथे तो होर भी बड़े सी। हाँ, जब जाके देखोगे कि एक सजदे का सवाब आज रब इतना ता फरमा रहा है, तो फिर कहोगे यार ओथे तो होर भी बड़े सी। जब जाके देखोगे कि माँ बाप का एक हुक्म मानने पर आज अजर इतना आ रहा है, फिर आखोगे यार ओथे तो होर भी बड़े सी। किधरे प्याज ना समझियो, मौके की गल कर रहे हैं। हाँ, उत्थे मौके बड़े सी, वो तो प्याज की गल की सी ना हजरत, इत्थे मौके ने आज। हाँ, खुदारा अपने आप को आखरत की तरफ लेकर आए। इमाम गजाली फरमाते हैं ना, अपनी जिंदगी में 2 सांवत गनीमत समझ, एक वो सांस जड़ा ले चुके हैं, एक वो सांस जड़ा ले रहे हैं, तीजे की उम्मीद ना रखी। इब्ने रुश्द ने फरमाया आखिरी शेर, फरमाया एक ये जहां एक वो जहां, इन 2 जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का, चल रही है तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। हजरत यही ज़िंदगी है, अपनी आखरत को सामने रखते हुए कोशिश किया करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, उलमा की सोबत में बैठें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे सही मानों में जो कुछ दर्स व बयान हुआ इसे कबूल फरमाए। इसमें किसी किस्म की जज्बाती अंदाज में, दीगर मामलात में कोई गलती मिस्टेक हो गई, रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी वो ख़ता मुआफ़ फरमाए। आप का महफिल सजाना आना कबूल व मंजूर फरमाए। अब इंशाअल्लाह मेहमान ख़तीब एक और भी हैं, ये बयान फरमाएंगे, तो मुझे इजाज़त, क्योंकि हम असर के बाद से रवाना हुए थे, फिर वापसी जाना है, सुबह ड्यूटी भी करनी है। अल्लाह पाक आप सबको बरकतों से मालामाल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माज़रत ज़रूरत नहीं कोई, जज़ाकल्लाह। वो हाँ Allah
नारे तकबीर